نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کورس کی 20ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 33 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. انا یہ دو لفظ ہیں. ایک انا اس کا ترجمہ ہے بے شک، اور ایک نا ضمیر جو پروناؤن ہے اس کا ترجمہ ہے ہم. تو ساتھ ترجمہ مکمل کر دیں گے. ہم نے کا اضافہ کر دیں گے تو انا کا ترجمہ ہو گیا بے شک ہم نے. سببنا، سب کہتے ہیں پانی بہانا. سب کا ترجمہ ہے پانی بہانا یا پانی برسانا. یہاں برسانے کے ساتھ ترجمہ کریں گے. سببنا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو ترجمہ ہوگا ہم نے برسایا ماء پانی کو، صبا، صبا یہ وہی لفظ ہے خوب برسانا. ہم نے خوب پانی برسایا، اس کا مطلب یہ بن جائے گا. ثم پھر، شققنا، شق کہتے ہیں کسی چیز کو چیر دینا، پھاڑ دینا. پھاڑنا یا چیرنا یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. شققنا یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے پھاڑا. نل ارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، زمین کو. شقا پھاڑنا. فانبتنا، فا اس کا ترجمہ ہے پھر. انبتنا انبات کہتے ہیں اگانے کو، کسی چیز کا اگانا. اور انبتنا یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، اور نہ یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. تو ترجمہ ہو جائے گا پھر ہم نے اگایا. فیہا دو لفظ ہیں. فی کا ترجمہ ہے میں، اور ہا جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اس. تو فیہا کا ترجمہ ہوگا اس میں. اس میں سے مراد ہے زمین میں. حبن دانا. حبن کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دانا، لیکن مراد ہے اناج. تو حبن کا ترجمہ کریں گے اناج. وعنبن، واو اس کا ترجمہ اور عنب یہ انگور کو کہتے ہیں. تو وعنبن اور انگور. وقضبن، واو کا ترجمہ اور ہے، اور قضب یہ سبزی کو کہتے ہیں. ساگ بھی اس کا ترجمہ ہے، سبزی بھی اس کا ترجمہ ہے، اور یہاں پر سبزی ہی مراد ہے، اور سبزی. وزیتونن اور زیتون. ونخلا اور کھجور. وحدائق اور حدائق یہ حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، تو حدائق کا ترجمہ ہو گیا باغات. غلبہ، غلب کہتے ہیں گھنے کو، گنجان کو. تو حدائق غلبہ اور باغات گنجان. وفاکہتن، واو کا ترجمہ اور ہے، فاکہہ
میوہ اور میوہ جات، و ابا اور اب کہتے ہیں چارے کو، اور چارہ خشک چارہ ہو یا تر چارہ ہو، چارے کو اب کہتے ہیں۔ متاعا لکم، متاعن کا ترجمہ ہے نفع، تو ترجمہ کریں گے نفع یا فائدہ ہے، فائدہ ہے، لکم دو لفظ ہیں، لام اس کا ترجمہ ہے کے لیے، اور کم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کا ترجمہ ہے تمہارے، تو لکم کا ترجمہ ہو گیا تمہارے لیے، تو فائدہ ہے تمہارے لیے۔ والی انعامکم، واو کا ترجمہ اور ہے، لی لام کا ترجمہ کے لیے ہے، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، چوپائے، اور ساتھ کم ضمیر ہے، کم کا ترجمہ ہے تمہارے، تو اس طرح والی انعامکم کا ترجمہ ہو گیا اور تمہارے چوپائیوں کے لیے، اور تمہارے چوپائیوں کے لیے، تمہارے پالتو جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا، فا اس کا ترجمہ ہے پھر، اذا اس کا ترجمہ ہے جب، اور جاء کا ترجمہ ہوتا ہے آنا، اور جاءت یہ فعل ماضی ہے تو اس کا بھی ترجمہ ہوگا آئی، لفظی ترجمہ اس کا ہوگا آئی، لیکن اذا جب بھی فعل ماضی پر آ جائے تو وہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، لہٰذا یہاں پر اگرچہ یہ پاسٹ ٹینس ہے لیکن اذا کی وجہ سے یہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو فیوچر ٹینس، تو ترجمہ ہوگا پھر جب آئے گی، الساخہ، ساخہ کہتے ہیں ایسی تیز آواز کو جو کانوں کو بہرا کر دے، کانوں کو بہرا کرنے والی تیز آواز، یہ ساخہ کا ترجمہ ہے۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ انا بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، انا بے شک ہم نے، سبب نہ برسایا، ما پانی، سبا خوب برسانا، آسمان سے خوب بارش ہوئی، ثم پھر، شققنا الارض ہم نے زمین کو پھاڑا، شقا خوب پھاڑنا، خوب پھاڑنا اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ فانبتنا پھر اگایا ہم نے، فیہا اس زمین میں، حبن اناج، وعنبن اور انگور، وقضبن اور سبزی، وزیتونن اور زیتون، ونخلن اور کھجور، وحدائق غلبا اور گنجان باغات، وفاکہتن اور میوہ جات، وابا اور چارہ، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، والی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ پھر جب آئے گی، الصَّاخَّةُ کانوں کو بہرا کر دینے والی تیز آواز۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا